جب چند لوگ اس نیت کو کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن چونکہ یہ ہے اتنا امپورٹنٹ ہماری زندگیوں کے لیے کہ جہاں بھی قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کے جو ہے وہ اسرار و رموز کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. اور یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کو چھوٹا نہ لیں. یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ ورڈ آف گاڈ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہر آیت جو جبریل لے کے آئے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جو آپ علیہ السلام تک پہنچائے گئے. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اتارا اور اس کے بعد قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آپ علیہ السلام تک بھیجا. آج چونکہ یہ افتتاحی پروگرام ہے اس لیے مولانا فہیم صاحب نے درخواست کی کہ جی کچھ جو ہے وہ وعظ و نصیحت ہو جائے اور دعا ہو جائے تاکہ ہم باقاعدہ اس قرآن کی تفسیر کو جو ہے وہ شروع کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی زندگی اس سے پہلے ختم ہو جائے جب یہ قرآن چل رہا ہو، کیونکہ ہفتے میں ایک دن قرآن ہے. یہ نہیں پتا کہ ہم میں سے کون اس وقت موجود ہوگا جب یہ قرآن کی تفسیر مکمل ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دیں اور ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو ہے اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو ہمارے قبول فرما دیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب کہ کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن فرما رہے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جو آنکھ والا ہے اور جو بغیر آنکھ کے ہے وہ برابر نہیں. علم سے مراد جو ہے وہ دین کا علم ہے. یہ دنیاوی طور پہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں یہ صرف اور صرف معلومات کی حد تک ہے. اصل علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے اور پھر اس علم کو خرچ کرے، دوسروں کو پہنچائے. یہ علم اللہ تعالیٰ اسی لیے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ علم کو حاصل کرے. اور اللہ سے قرب کا جو ذریعہ ہے نا وہ یہ علم. اللہ سے قریب انسان اسی وقت ہوگا جب اس کو علم آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی، پہنچاؤ میری طرف سے، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہی تم تک پہنچے۔ کس کو فرمایا؟ صحابہ۔ کہ ایک ایک بات جو آپ مجھ سے سن لیں وہ آگے پہنچائیں۔ اور یہ کام ادھر ختم نہیں ہو گیا، آج 1400 سال گزر گئے، یہ کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ جس کے پاس بھی کوئی علم آئے گا وہ خرچ کرے گا، آگے لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ولو آیا سے مراد ہے چاہے ایک آیت ہی آپ کو پہنچے، اور بعض محدثین فرماتے ہیں ولو آیا سے مراد ہے کہ چھوٹی سی بھی کوئی حدیث پہنچے جو آپ علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے فرما دیا، وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ بلغوا عنی۔ اس علم کو پھیلانے سے دو چیزیں مقصود ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم دوسروں تک منتقل کیا جائے، ٹرانسفر آف نالج ہو۔ جو علم کسی نے حاصل کیا ہے اس کو اپنے پاس دبا کے نہ رکھے، اس کو ضائع نہ کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ اور دوسرا کہ دوسروں کو اس علم کی روشنی سے منور کرے تاکہ وہ بھی اپنی آخرت کو سنوارے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی، ہوشیار کو ایک حرف نصیحت کا ہے کافی، ہوشیار کو ایک حرف نصیحت کا ہے کافی، نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ۔ جو سمجھدار ہوگا، جو ہوشیار ہوگا، وہ سمجھے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ وہ احکامات ہیں جو میرے رب نے میرے لیے دیے۔ اور جس کو سمجھ نہیں ہے کہاں سے قرآن سمجھنے کے لیے وقت لے کے، یہ تو میری فیملی کا ٹائم ہے، پورا دن دماغ خراب ہو گیا کام کر کر کے، اب تو میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، فیملی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ وہ دن آ جائے گا جب موت واقع ہو جائے گی، جیسے بتی کا بٹن بند کر دیا جاتا ہے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے، اس وقت پتا چلے گا کہ یہ جو وقت قرآن کو سیکھنے میں لگا دیا، یہ وقت حدیث کو سیکھنے میں لگا دیا، یہ وقت اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، یہ کتنا کام آ رہا ہے، یہ اللہ سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں لاؤ۔ کیسے؟ ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھنے سے اللہ کا خوف نہیں آئے گا، فیملی میں بیکار وقت گزارنے سے اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ اللہ کا خوف اور اللہ کے محبوب کی محبت اسی وقت دل میں آئے گی جب دین سے جڑے گے۔ آج میں نے صبح کو سنا بہت بڑے عالم کا بیان، اتنی زبردست بات کی کہ آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ اللہ کے محبوب کی محبت کیسے دل میں آئے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ سنایا، فرمایا کہ جب طالب علم تھے تو سارے ساتھیوں نے سوچا کہ ہم نہر پہ جاتے ہیں اور تھوڑا سا نہا لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ چند قریبی ساتھی تھے اور ان کے کپڑے اتارتے ہیں اور سب کود جاتے ہیں نہر میں، کوئی اور تو ہے ہی نہیں دیکھنے والا، تو سارے ساتھی کود گئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ساتھیوں نے کہا بھی آ جاؤ، ان کا جی میں اس حالت میں جو ہے وہ پانی میں نہیں جا سکتا، مجھے اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے حیا آتی ہے۔
خواب میں اللہ کے محبوب کے 2 ستارے پہنچے، ابوبکر اور عمر، فرمایا کہ آئیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں میں خواب میں وہاں گیا، جیسے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہوں نے مجھے گلے سے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے وہ تو کتنی بڑی بات ہے، اور جس کو خواب میں آپ علیہ السلام اپنے گلے سے لگا لے وہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ عشق اور محبت جو ہے نا، یہ بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ ایسے نہیں آ جائے گا کہ اردو ڈائجسٹ پڑھیں گے اور جنگ اخبار پڑھیں گے اور ڈان پڑھیں گے اور اللہ کی محبت دل میں آئی نہیں۔ یہ جب تک کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، حدیث کو نہیں سمجھیں گے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ محبت الہی اور عشق رسول جو ہے نا، یہ آئے گی ہی علماء کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کو وقار سکھاؤ، اور اس کے لیے عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ لوگوں کو علم سکھاؤ، لوگوں کو وقار سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آدمی علم حاصل کرے گا اس میں وقار آئے گا، اور عاجزی اختیار نہیں کرے گا تو کتنا بھی بڑا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو ہے وہ عاجزی والے کی ہے۔ مقصد صرف اور صرف علم کو حاصل کرنا اور اس کو لوگوں میں خرچ کرنا ہے۔ اس کی مثال بھی بڑی زبردست ہے کہ جو ایک درخت ہوتا ہے نا، جتنا بڑا درخت ہوتا ہے، جتنے پھل زیادہ ہوتے ہیں نا، اتنا وہ جھک جاتی ہے شاخ۔ تو جتنا بھی تفسیر کو سیکھیں، جتنی بھی تفسیر سمجھ میں آنے لگے، امام صاحب نماز میں عشاء کی جو تلاوت کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آنے لگے تو عاجزی اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے اس قابل کیا کہ آج جو واقعہ بیان کیا گیا ہے میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سراہی کا نیچے منہ ہوتا ہے تو ہی پیمانہ بھرا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من خرجا، جو جس نے اخراج کیا، جو نکلا طلب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ اللہ کے راستے میں نکل گڑا ہوا ہے، حَتَّى يَرْجِعَ، جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ پہنچے۔ یہ جو چلت پھرت کرنا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کی فضیلت تو گن ہی نہیں سکتے۔ جب ایک طالب علم جو ہے وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، جب تک واپس نہیں آتا اللہ کے راستے میں لکھا جاتا ہے۔ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آسمان میں جو پرندے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست فضیلت اس حدیث مبارکہ سے ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف 1 گھنٹہ تفسیر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، صرف اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ گھر کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، اپنے کام کاروبار سے تھکے ہارے آئے ہیں، رات کے 10 بج رہے ہیں، سونے کا ٹائم بھی قریب ہے، فیملی کو دینے کا ٹائم بھی بہت بھرپور ہے، لیکن سب کو چھوڑا نہیں، ہفتے میں 1 دن میں ضرور تفسیر پڑھو۔
یہ قربانی رائگاں نہیں جائے گی. محدثین نے لکھا کہ یہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو مجاہد سے تشبیہ دی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو مجاہد ہوتا ہے یہ لڑتا ہے اسلام کے دشمن سے، لیکن جو طالب علم ہوتا ہے وہ اللہ کے دشمن سے لڑتا ہے، وہ شیطان سے لڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو مجاہد کے برابر درجہ دیا جاتا ہے. اس کو مجاہد سے دیا جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد اللہ به خیرا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تفسیر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، یہ گڈ نیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اس کی بھلائی چاہو اور اس کو دین کا علم عطا کر دو. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علم سے افضل کوئی چیز نہیں جانتا. مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی آرڈنری سی چیز نہیں ہے کہ گھر سے اٹھ کے چلو آدھا گھنٹہ گپ شپ لگا کے آ جائے. یہ گاسپ کارنر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے فیصلے کیے ہیں کہ جی ان کی بھلائی چاہتا ہوں. محدثین کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس کے اندر 3 صفات عطا فرما دیتے ہیں. تو جو لوگ یہ تفسیر، یہ حدیث، یہ فقہ اور دین کا علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ 3 صفات ان میں ڈال دیں گے. پہلی صفت، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم دے دیں گے. اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا چیز اللہ چاہتے ہیں کہ میں کروں اور کیا چیز اللہ چاہتے ہیں کہ میں نہ کروں. کون سی چیز جو ہے وہ میرے لیے جائز ہے اور کون سی چیز جو ہے میرے لیے جائز نہیں ہے. اس وقت اللہ کا مجھ پہ کیا حکم ہے، چاہے وہ کام کاروبار ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے کسی سے تعلقات ہوں، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اللہ یہ فرماتے ہیں ہر چیز میں. اور دوسرا، پہلی چیز اللہ دین کی فہم عطا فرماتے ہیں اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ دنیا سے بیزاری ڈال دیتے ہیں. پھر دنیا کمانے میں انسان ہاں جو جائز کام کاروبار ہے اس میں تو دل لگے گا، بلا وجہ دل نہیں لگے گا. یہ دنیا جو ہے نا یہ جو ہے وہ گدھے کی دم کی طرح محسوس ہوتی ہے. یہ دنیا جو ہے گدھے کی دم کی طرح محسوس ہوتی ہے جس کو کوئی. اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا کو پیدا کیا ہے اس دنیا کو کبھی ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اللہ کے نزدیک تو یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا. تو پہلی چیز دین کی فہم دیتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بیزاری دیتے ہیں. اور تیسری سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عیبوں پہ سے پردہ ہٹوا دیتے ہیں. انسان کو اپنے عیوب نظر آ رہے ہوتے ہیں. انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی اس وقت حکم اللہ کا ہے کیا اور میں کر کیا رہا ہوں، میں بول کیا رہا ہوں اور دل میں کیا چاہتا ہوں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ.
پھر انسان کو تعریف اور تنقید پر کوئی آپ کو برا بھی کہہ رہا ہوگا نا، برا نہیں لگے گا، وہ کہنے اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت قیمتی نعمت ہے اللہ کی کہ اپنے عیوب پہ سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیتے۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خدا نے جو کچھ دیا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو خدا نے نہیں دیا اسے دینے والا کوئی نہیں، اور خدا کے مقابلے میں کسی کا بس نہیں چلتا۔ خدا کو جس سے بھلائی منظور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ بخش دیتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات منبر رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو سیدھا کرے کہ جی یہ جو میں تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ تفسیر پڑھنے اور پڑھانے کا جو میں نے نیت کی ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس کا مقصد کسی کو دکھانا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مقصد لوگوں پہ روک ڈالنا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ جی میں تو تفسیر پڑھنے والا ہوں، آپ تو پڑھتے ہی نہیں، میں تو عالم ہوں، میں تو بیانات کرتا ہوں، میری تو بات لوگ سن رہے ہوتے ہیں، میں تو تفسیر ایسی پڑھاتا ہوں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، لوگ کچھ بھی سمجھیں، سب سایہ ہو جائے، سارے محنت سمیٹ کے سمجھے کے ڈبے میں ڈال کے صرف اور صرف یہ نیت کر لیں، یا اللہ اب جو یہ تفسیر آج سے شروع ہو رہی ہے یہ صرف آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولانا فہیم صاحب نے جو ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب ہمت عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے، خوب خوشی عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس کو پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی خاص رحمت کی نگاہ فرمائے، اور جو لوگ اس سے محروم رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کورس کو مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے دور دراز سے بیٹھ کے اس کو سننے کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی یاد لیجیے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل بطور شکر بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
بہت زور لگایا، لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد، امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد، ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، اسلام کی عظمت کو عمر نے بڑھایا، ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد، عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا، سینچا ہے لہو دیکھ جو بوستان محمد، حیدر کی شجاعت کہ حمزہ کی شہادت، حیدر کی شجاعت ہو کہ حمزہ کی شہادت، دونوں میں نظر آئے ہمیں شان محمد، ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم کو برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہم کو بری نیت کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما، اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ آج کی اس مجلس میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور قیامت کے دن ان گناہوں کو سب کے سامنے کھول دیا، اللہ ہم بے عزت ہو جائیں گے، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دیجیے گا، اللہ وہاں پہ ہمارے گناہوں کو ہمارے والدین بھی دیکھیں گے، اللہ ہماری اولادیں بھی دیکھیں گی، یا اللہ ہمارے اساتذہ بھی دیکھیں گے، یا اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجیے، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ چھپ کے کیے میرے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور جو گناہ بڑی محفلوں میں کیے
مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس چیز میں آپ خوش ہوتے ہیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج یہ چند تیرے لوگوں نے تیرے قرآن کی تفسیر پڑھنے اور پڑھانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا، اللہ عالم کے کونے کونوں میں اس کو پھیلا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اس کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اس کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، مہربانی کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ بہت کمزور ہے، اللہ ایک کمزور ایک کمی کے دروازے پہ حاضر ہے، اللہ ایک فقیر ایک بادشاہ کی دربار میں حاضر ہے، اللہ مہربانی کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر معاف نہیں بھی کرنا اللہ تو بھی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ کوئی ایک بہانہ ہی دیکھ کے معاف کر دیجئے، یا اللہ اس تفسیر کو شروع کرنے کے بہانے سے ہی معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین، حاضرین مجلس کے دل میں جو نیک خواہش ہو، جو جائز مراد ہو، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جو صحت کے لیے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے۔ اللہ یہ سفید داڑھی والے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی سفید داڑھیوں کا واسطہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کتنے دن سے وہ گھر بند ہے، یا اللہ سب تڑپ رہے ہیں، اللہ اجازت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس وبائی مسئلہ اس دنیا سے دفع دور فرما دیجئے۔ اللہ تمام مومنین مومنات کو اس سے بچا لیجئے، پوری دنیا کی انسانیت کو اس سے بچا لیجئے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، اللہ والدین کے فرائض کی ادائیگی کو آسان فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کے گھروں میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ
اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو اس دنیا کی خوشیاں عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو آخرت کا سکون عطا فرما، یا رب العالمین اپنی خاص رحمت فرما، یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ جو کاروبار کام کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں اللہ ان بچوں کو بھی کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم تو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھ کے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں دیکھ کے خوش ہو جائیے، یا اللہ آج یہ نیک مجلس ہے اللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی نیت نہیں ہے اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اللہ صرف آپ کی رضا ہے، یا رب العالمین میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیک لوگوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ میں نیک نہ بن سکا تیرے نیک لوگوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، یا رب العالمین مولانا فہیم صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے گھر کو برکتوں سے آباد فرما، اللہ اس محنت کا خوب بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما، یا اللہ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ مایوس نہ فرما، اللہ مایوس نہ فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے اور وہ مانگنا چاہیے تھا اللہ آپ جانتے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ عبداللہ بھائی کے گھر پر اپنی خاص رحمت فرما، اللہ انہوں نے دین کے علم کے لیے اپنے گھر کو رکھ دیا ہے، یا رب العالمین ایک تو آپ کا گھر ہوتا ہے، یا اللہ انہوں نے بھی اپنے گھر کو اپنے دین کے علم کے لیے رکھ دیا ہے، یا اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کے گھر والوں کی قربانی کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ گھر کے ہر فرد کو ہر بندے اور بندیوں کو اپنے دین کے علم کے لیے قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے کہ تفسیر کی کلاس ہر بدھ کو رات 10 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق ہوگی، اور یہ زوم پہ بھی ہوگی اور فیس بک علم اکیڈمی پہ بھی اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات خود بھی شرکت کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اپنی طرف سے جیسے زمین میں ایک درخت لگایا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے جب لوگوں کو بتائیں گے لوگ اس کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، ہر بندے کا اجر آپ لوگوں کی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر